اب میرے عزیز ساتھیوں، مسجد کی کیونکہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ ویسے تو یہ آگے بات آ جاتی، لیکن چلو اسی کے ضمن کے اندر مسجد کے آداب کے اندر آپ یہ بات بھی سمجھتے جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مساجد کا ادب اتنا زیادہ بتایا، اتنا احترام بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم لہسن اور پیاز کھا کے نہ آیا کرو مسجد میں۔ لہسن تھوم نہیں ہوتا، تھوم آپ پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں، تھوم کھا کے، کچا تھوم کھا کے مسجد میں مت آؤ، کچی پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ، کیونکہ کچی پیاز کھانے سے صحابہ کے دور میں یہ ہوا کہ کچھ صحابہ کرام نے تھوم کھا لیا، یا کچھ صحابہ کرام میں سے کسی نے کچی پیاز کھا لی، اور وقت نماز کا تھا تو کھانے کے فوراً بعد آئے اور نماز میں آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا تو بطور وحی یا آپ کو کسی کے منہ سے یہ بدبو آئی تو آپ نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ ان دو درختوں یعنی ان دو پودے ان میں سے کھا کے مت آیا کرو، یعنی تھوم اور کچا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو ہوتی ہے۔ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف، اس سے سب سے زیادہ تکلیف فرشتوں کو ہوتی ہے۔ نماز کی حالت میں فرشتے مساجد میں آتے ہیں، آپ کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ جب آپ اور میں تھوم کھاتے ہیں، پیاز کھاتے ہیں یا کوئی اور چیز کھاتے ہیں جس کی وجہ سے منہ سے بدبو پیدا ہو، اب یہ فرشتے اس مسجد کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو شدید تکلیف ہوتی ہے، بدبو سے شدید تکلیف ہوتی ہے، وہ مسجد سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بدبختی، یہ بے برکتی اس آدمی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس لیے علماء نے کہا جہاں پہ تھوم کھانا مسجد میں آنا ٹھیک نہیں، جہاں پہ کچی پیاز کھا کے فوراً مسجد میں آنا ٹھیک نہیں، جب تک کہ اس کے منہ کی بدبو کو باہر زائل نہ کر دیا جائے۔ دیکھیں، تھوم کھانا ناجائز نہیں ہے، پیاز کھانا ناجائز نہیں ہے، جس نے کھانے وہ نماز سے پہلے بھی کھا سکتا ہے، لیکن اچھی طرح منہ صاف کر کے پھر مسجد میں آئے، اب ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اب مسجد میں آنا اس کا مکروہ تحریمی ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے بندے ہماری مساجد میں قدم نہ رکھیں، مت آیا کریں جن کے منہ سے بدبو آئے۔ اب یہ مساجد کے آداب میں سے ہے